خوب شکریہ، آپ نے ہمیشہ کی طرح اپنی خاص دعائیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پاکیزہ نفوس، قلوب اور نیات سے پیش کی ہیں، اور کوئی خاص پریشان کن اور نگران کنندہ مشکل نہیں تھی، ایک معمولی چیک اپ تھا۔ کچھ دنوں سے ڈاکٹرز حضرات معائنہ کر رہے تھے، ٹیسٹ لے رہے تھے، اور ان ٹیسٹوں میں انہیں کچھ شک گزر رہا تھا، مجھے خود کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر حضرات ان آزمائشوں میں اور ٹیسٹوں میں کوئی مطمئن نہیں ہو رہے تھے، تو انہوں نے اپنی تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے وہاں ہاسپٹل میں طلب کیا اور معائنہ کیا دل کا انجیوگرافی کے ذریعے۔ انجیوگرافی ایک معائنہ ہی ہوتا ہے اندرونی نظام کا، دل کا اور خون کے رگوں کا۔ چونکہ پہلے مجھے چند سال قبل مشکل پیش آئی تھی اور اس وجہ سے اسٹنٹ ڈلے تھے، تو ان کو یہ شک گزر رہا تھا کہ شاید ان میں کوئی مشکل پیش آ گئی ہے۔ تو الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اور مومنین کی دعاؤں سے الحمدللہ کوئی خاص مشکل سامنے نہیں آئی، معمولی مسئلہ تھا جو دواؤں کے ذریعے سے انشاءاللہ حل ہوا ہے اور ہو جائے گا انشاءاللہ، اور جلدی ہی انشاءاللہ اپنی معمول کی فعالیت میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بنیاد ہے ہمارے لیے، یہ راستہ، یہ تفکر، یہ نہج، یہ منہج امامت کا، ولایت کا، اللہ کے نظام کا، توحید کا، یہ اساس ہے، بنیاد ہے، اسے قائم رہنا ہے۔ اب ایک طالب علم اگر نہ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ اس طرح کے عقیدت اظہار نہ کریں گے، مثلا ایک طالب علم اگر نہ ہوا تو ہم کیا کریں گے نا، اگر مجھ جیسا ایک ناکارہ ہٹ بھی جائے تو بہت سارے کارآمد انشاءاللہ میدان میں ہوں گے۔ اور اس راہ کو، اس منہج کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اور یہی اصل اساس ہے۔ پاکستان کی ضرورت یہی چیز ہے۔ وقت لگتا ہے امتوں کو، قوموں کو بیدار ہونے میں، ان کو تخدیری حالت سے نکلنے میں، تخدیری مخدر نشاور منشیات جو قوم استعمال کرتی ہے، منشیات، نشاور نظریات، نشاور تصورات، نشاور تخیلات، نشاور اعتقادات، نشاور یہ سارے امور جو قومیں نوش کرائے جاتے ہیں قوموں کو، دین مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر، یہ منشیات کا اثر بہت دیر سے زائل ہوتا ہے۔ پوچھتے ہیں بسا اوقات بعض مخلصین دوستان، ان کے ذہنوں میں یہ گمان پتہ نہیں، پریشان رہتے ہیں کیا کرتے ہیں، بعد میں کیا ہو، میں نے کہا بعد میں کیا ہو، اللہ کی ذات ہے، جس خدا نے یہ سب کچھ کیا ہے، یہی اللہ بعد میں ہے، تو آپ کو نظر نہیں آتا یہ عزیز ہمارے، یہ چمن، یہ کھلا ہوا چمن، یہ لہلاتا ہوا چمن، یہ سرسبز چمن، اور یہ لالا زار، اور اس کے اندر یہ گل آئے لالا، یہ سب آپ کو نظر نہیں آتے، ان پر اعتماد کریں، ایمان لے آئیں ان کے اوپر انشاءاللہ
اور میں تو انہیں یہی کہتا ہوں کہ ابھی بھی آپ غلط فہمی میں ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں. یہ سب کچھ انہی کے توسط سے، انہی کے وجود سے اور ان دوستوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے. بقول حافظ کے وہ ماجرا معروف جو فرہاد و شیرین کا ہے، اس کے متعلق حافظ کا شعر ہے: بے ستون اس پہاڑ کا نام ہے جو فرہاد نے تراشا تھا، نہر نکالی تھی. بے ستون را عشق قند شہرتش فرہاد برد. بے ستون را عشق قند، یعنی بے ستون کا پہاڑ عشق نے کھودا تھا، شہرت فرہاد کی ہوگی. بے ستون را عشق کندو شہرتش فرہاد برد. ناز گل بلبل کشید بوئے گل را باد برد. ساری عمر بلبل پھول کے ناز اٹھاتی رہی، چہکتی رہی، واریاں جاتی رہی اس کے اوپر، لیکن جب پھول کی خوشبو آئی تو ہوا لے کے اڑ گئی، بلبل کو نہیں ملی. بے ستون را عشق کندو شہرتش فرہاد برد. ناز گل بلبل کشید و باد گل بوئے گل را باد برد.